Learn Tajweed with Sara Khan. Like, subscribe and share it for Sadqa Jariyah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز لرن تجوید ود سارہ خان میں ہوں سارہ خان آپ لوگوں کے ساتھ، اور ہم سیکھ رہے ہیں تجوید کے قواعد۔ تو اپنے لیسن کی طرف جانے سے پہلے ہم حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ الفاظ دہرائیں گے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی لوگوں میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اسے آگے سکھاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرمائے کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، اور جو سیکھا اور سکھایا ہے اس پر ہم عمل کریں۔ آمین ثم آمین۔ اور عمل کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر وقت مانگنی چاہیے۔ تو ہمارے آج کے جو لیسن ہیں وہ ہوگا مخارج کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ مخارج، جیسے کہ ہم نے آپ نے میری جو سٹارٹ کی ویڈیو تھی اس میں دیکھا تھا کہ ہم نے مخارج کو ڈسکرائب کیا تھا۔ مخارج بیسکلی اردو میں کہتے ہیں، یہ ورڈ جو ہے نا یہ ہے نکلا ہے خارجہ سے، خارجہ یعنی نکلنے کی جگہ۔ تو نکلنے کی جگہ کو ہم یعنی مخارج میں ہم سیکھیں گے کہ کون سا جو عربک لیٹر ہے وہ منہ کے یا گلے کے کس حصے سے اس کی آواز نکلتی ہے۔ ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخارج مینس پوائنٹس آف آرٹیکولیشن of different letters، یعنی وہ کون سے پوائنٹس ہیں مخارج میں ہم سیکھیں گے کہ جہاں سے ہم نے عربک جو الفابیٹس ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ یہ اب مخارج کا ورڈ، اس کی ایکسپلینیشن، یہ سارا آپ کو ایکسپلین ہو گیا ہے الحمدللہ، یہ سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں جو الفابیٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عربک میں ٹوٹل جو ہے نا وہ 29 حروف تہجی ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل 29 لیٹرز ہیں، یعنی ہم حروف لکھ دیتے ہیں، ٹوٹل 29 حروف ہیں۔ اور اب ان 29 حروف میں سے تقریباً یہ جو 29 حروف ہیں نا، یہ ان میں ہم دیکھیں گے کہ تقریباً یعنی آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 17 جگہیں ایسی ہیں، 17 پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو کہ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہ لیٹر جو ہے یہ حلق سے ادا ہوگا، زبان سے، زبان کے کس حصے سے، اور منہ کے خلا سے، اور ہونٹ کہاں پہ کس لیٹر کی ادائیگی کے وقت ہم نے کیسے کرنے ہیں، اور کون سا لیٹر جو وہ خیشیوم کرتے ہوئے، یعنی خیشیوم کا مطلب ہے کہ یہ میں لکھ دیتی ہوں، خیشیوم جو آپ لوگوں کو بکس میں لکھا ہوا نظر آتا ہے اس کا مطلب ہے ناک کا بانسا، ٹھیک ہے؟ یعنی نیزل ساؤنڈ ہم جہاں پہ بناتے ہیں اس کو خیشیوم کہتے ہیں۔ تو 17 پوائنٹس ایسے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے سیکھنے ہیں کہ یہ 29 لیٹرز جو ہیں وہ کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم اپنے پہلے لیٹر، اب ہم میں نے ان کے گروپس بنا لیے ہیں لیٹرز کے، تو ان گروپس کو پھر ہم جو ہیں وہ سیکھیں گے۔ تو آج کے لیسن میں ہم تقریباً 1 2 3 اور 4 مخارج جو ہیں وہ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا جو لیٹر ہے نا وہ الف ہے۔ الف جو ہے وہ سمپل منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کے لیے نا اب میں یہ ایک ڈرائیگرام ڈرا کر لیتی ہوں، اور جو کہ شو کرائے گی کہ یہ منہ کے خالی حصے سے ہم الف ادا کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کو لپس نظر آ رہے ہیں، یعنی منہ کی شیپ ہے، اور اس میں دانت نظر آ رہے ہیں۔ تو بیسکلی یہ جو اوپن دانت نظر آتے ہیں، کیونکہ نارملی تو انسانوں کے دانت نظر نہیں آتے نا جب منہ بند ہوتا ہے، تو اٹ مینس کہ یہ منہ کا خالی حصہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم ادائیگی کر رہے ہیں، اس سے جو ہے وہ ہم الف ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ الف سمپل۔ اب نیکسٹ جو ہیں وہ حروف حلقی ہیں، اور حروف حلقی کو اب ہم ایک ڈائیگرام سے شو کریں گے۔ اب فرض کریں یہ میں نے منہ بنا لیا ہے، اب نیچے ہم جو ہے نا وہ
ایسے کر کے چن ڈرا کر لیتے ہیں، اور پھر ہم جو ہے نا وہ تھروٹ، یعنی یہ جو 3 مخارج ہیں یہ اب گلے کے کس کس پارٹ سے جو ہے وہ ادا ہوں گے، ہم اپنے آج کے لیسن میں یہ سیکھیں گے۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے، میں چاہ رہی ہوں نا کہ اسکرین میں سارا کچھ آ جائے، تو اس لیے میں نے یہ چین تھوڑی اوپر کر لی۔ اب دیکھیں کہ یہ یہاں پہ ہم لکھیں گے ادنا حلق، ٹھیک ہے، ادنا حلق۔ مڈ آف دس تھروٹ ہم لکھیں گے وسط حلق، وسط حلق، اور اینڈ میں ہم لکھیں گے اقصی حلق، اقصی حلق۔ اب جو الف تو ہم نے ڈسکرائب کر لیا کہ وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، اور یہاں پہ میں جو لیٹرز لکھوں گی نا ان کو کہتے ہیں حروف حلقی، حروف حلقی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ گلا ہم نے مطلب اس کی ڈائیگرام ڈرا کی ہے، اور یہاں پہ جو میں نے لکھا ہے نا ادنا حلق، ادنا کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے نزدیک کی چیز، ٹھیک ہے، یعنی حلق کا جو ہمارا جو نزدیکی پارٹ ہوتا ہے منہ کے نیچے سے ایسے، تو اس کو کہتے ہیں ادنا حلق۔ وسط حلق کا مطلب ہوتا ہے، وسط کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے درمیانہ، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا درمیانہ حلق۔ اور اقصی حلق، اقصی بیسکلی کہتے ہیں دور کی چیز کو، ٹھیک ہے، عربک میں اقصی کہتے ہیں دور کی چیز۔ کچھ لوگ نام بھی رکھتے ہیں نا لڑکیوں کے اقصی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دور کی چیز۔ اب جو ہیں ہم دیکھیں گے کہ ادنا حلق سے کون سے حروف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں، اور ان کی ہم پریکٹس کریں گے۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے ادنا حلق سے ادا ہوتے ہیں خا اینڈ غائن، ٹھیک ہے، ابھی میں لکھتی ہوں، بعد میں ہم پریکٹس کریں گے۔ پھر وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں ہا اینڈ آئین، اور اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں ہا اینڈ حمزہ۔ تو اب دیکھیں جب ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو ادنا حلق سے، یعنی جو آپ کا بالکل گلے میں جو سٹارٹ والا پارٹ ہے منہ کے نیچے جو حلق ہے، بیسکلی بیسک حلق، اس سے خا، ٹھیک ہے، اس آپ پریکٹس کریں گے، یہ اسکریچی ساؤنڈ ہوگا، آپ نے جیسے اسکریچی آواز بنانی، خا اینڈ دین غائن، ٹھیک ہے، غائن۔ پھر وسط حلق یعنی نرم جو حصہ ہے حلق کا، اس سے ادا ہوگا ہا، ہا اینڈ آئین، ٹھیک ہے۔ اب جو ہا اینڈ آئین ہے، اس کا جو پوائنٹ آف آرٹیکولیشن ہے وہ وسط حلق ہے، اور اس میں اسٹوڈنٹس کو نا بہت پرابلم ہوتی ہیں، چونکہ ہماری اپنی جو مدر ٹنگ ہے وہ عربک تو نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اتنی پریکٹس نہیں ہوتی۔ ان 2 لیٹرز کی بہت پریکٹس کرنی پڑتی ہے، یعنی نرمی سے ہا اینڈ آئین کی آواز کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہا اینڈ حمزہ۔ اب ہا جو ہے اور حمزہ یہ اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی جو سینے کی طرف والا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، گلے کا سینے کی طرف والا حصہ، میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں، سینے کی طرف والا حصہ۔ تو یہاں سے جو ہیں وہ پھر ادا ہوتے ہیں ہا اینڈ حمزہ، یعنی یہ بھاری آواز والے حروف ہیں، ہا، ہا اینڈ حمزہ۔ اچھا، اور دوسری بات میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ اب یہ تو ماشاءاللہ سے ہم نے آج 4 مخارج سیکھے ہیں۔ پہلا الف ہم نے سنگل سیکھا تھا کہ وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم نے اس کو مخرج نمبر 2 کہہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں ریموو کر لیتی ہوں نا، تو ان کو میں ایروز سے مینشن کر دیتی ہوں کہ آج ہم نے مخرج نمبر 2، مخرج 3 اور مخرج 4 جو ہے وہ سیکھے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہم نے وہ ساری جو عربک ورڈز ہیں ان کے میننگز بھی سیکھ لیے ہیں۔
تو اب انشاءاللہ ہم پھر اپنے نیکسٹ لیسن میں حروف لہاتیہ جو ہے وہ سیکھیں گے، اور ان کی یہ جو حروف ہیں نا، ان کی بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں. خا غائن، ح عین، ہ اینڈ حمزہ، ہ حمزہ. اب دیکھیں، جو بھی میں آپ کو بتاؤں، جب ہم کوئی بھی لینگویج سیکھتے ہیں تو وہ گرامر سے جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. جب تک ہمیں اس کا انوائرمنٹ نہیں ملتا، جب تک ہم اس کو پروناؤنس نہیں کرتے، جب تک ہم بولتے نہیں ہیں، پریکٹس نہیں کرتے، تو ہم کوئی بھی زبان جو ہے وہ سیکھ نہیں سکتے، اور نہ ہی ہماری پھر اتنی فلوئنسی ہوتی ہے، اتنی روانگی ہوتی ہے. تو جتنا میں آپ کو یہ ٹپس دے رہی ہوں کہ جتنا تجوید کو سیکھتے ہوئے آپ لوگ پریکٹس کریں گے، آپ لوگ خود سے پروناؤنس کریں گے لیٹرز، خود سے بولیں گے اور سنیں گے. جو تلاوت ہوتی ہے نا، اس کو سننا بھی چاہیے. تو سنیں گے تو اتنا ہی آپ کو آسانی ہوگی. تو ہوپ فلی انشاءاللہ اس لیسن سے ہمیں 4 مخارج جو ہیں وہ سمجھ میں آ گئے ہیں، اور جب تک آپ ان کی پریکٹس کریں گے تو آپ کی پریکٹس میں اور بھی زیادہ جو ہے وہ روانی ہوگی. آپ جب خود قرآن پڑھیں گے، اور ایون کہ آپ اگر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو آپ کو بہت آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. اور ایون کہ اگر کوئی آپ کے بچوں کو پڑھانے بھی آ رہے ہیں، یا کوئی آپ لوگوں نے ٹیچرز جو ہیں وہ ہائر کیے ہوئے ہیں، تو جب تک آپ کو خود نہیں پتہ ہوگا کہ آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو آپ اس پہ پھر ریلائی تو نہیں کر سکتے نا. تو یہ آپ لوگ انشاءاللہ جب یہ تجوید کا آسان کورس کریں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے. یہ لیول 1 کا کورس ہے. آپ اس قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ آپ خود سے اپنے بچوں کو ٹیچ کر سکتے ہیں، اور آپ جو ہیں اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں. آپ کسی اور کو بھی ٹیچ کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن بیسکلی ایک صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں کہ ہم اس کو سیکھیں اور سکھائیں اور اس پہ عمل کریں. تو آپ اس لیسن کو دیکھیے گا، پریکٹس کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.